بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم ڈیلی کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو سلام۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک ترین چوٹی K2 کے خطرناک ترین زون جسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تمام معلومات دیں گے۔ دوستوں، کوپیماؤ کے لیے K2 کا سب سے خطرناک علاقہ ڈیتھ زون ہے، جسے آپ موت کی وادی یا ایسی وادی کہہ سکتے ہیں جہاں چپے چپے پر موت آپ کی منتظر ہو۔ یہ ڈیتھ زون کیا ہے اور کوپیماؤ وہاں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں، یہ سوال اکثر دوستوں کے ذہن میں آتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ندیم ڈیلی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو جناب، ہمارے کچھ دوستوں نے ایوریسٹ فلم کا شاید وہ منظر دیکھا ہوگا جس میں نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوپیماؤ اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ شدید ترین سرد موسم میں یعنی منفی ٹیمپریچر میں اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج سے 6 سال قبل سمجھنا مشکل تھا کہ اینڈی نے ایسا کام کیوں کیا۔ تب ماہرین کو نہیں معلوم تھا کہ ہیرس ہائپوکسیا کا شکار تھے اور اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوپیماؤ کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوپیماؤ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کی اس دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوپیماؤ محمد علی ستپارہ 3 ساتھیوں سمیت بھی اسی ڈیتھ زون میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ دوستو، یہاں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوپیماؤ ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوپیماؤ کئی ہفتوں تک ایکلیمیٹائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوپیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوپیماؤ خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوپیماؤ کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوپیماؤ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور انہیں عجیب ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں۔ ان کو عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کئی کوپیماؤ کو اپنے پیارے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو ایوریسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ دوستو، سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوپیماؤ کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں کوپیماؤ کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں الٹیٹیوڈ سکنس یعنی اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوپیماؤ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی حصے میں
فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے ہیں۔ یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے، اسی لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوپیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوپیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کوپیماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں۔ اگرچہ 48 گھنٹوں سے زیادہ کسی کوپیما کے 8000 میٹر سے زیادہ اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے کوپیما گلجین شرپا کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوپیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ 2 کوپیماؤں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیتھ زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، تو ان کا جواب تھا، میں K2 پر خوش قسمت تھا۔ آپ جانتے ہیں، میں خوش قسمت تھا۔